السلام علیکم، دوا انفو میں خوش آمدید۔ دوا انفو میں ہم آپ کو دواؤں سے متعلق انفارمیٹیو ویڈیوز فراہم کرتے ہیں، تو فوراً سے دوا انفو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ دواؤں سے متعلق ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کیپوٹین کا تعلق دوائیوں کے ایک ایسے گروپ سے ہے جسے اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹر یعنی کہ ACE انہیبیٹر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس میں کیمیکل کمپاؤنڈ کیپٹوپریل شامل ہے۔ یہ ہائی بلڈ پریشر اور ہارٹ فیلیئر یعنی کہ دل کو بند ہونے سے روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال کی جاتی ہے۔ ہارٹ فیل وہ طبی حالت ہے جب دل خون پمپ کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں دل کی رگوں یا شریانوں کی سختی اور ہائی بلڈ پریشر شامل ہیں۔ دل کو متاثر کرنے والی بیماریاں دل کے پٹھوں کو کمزور کر دیتی ہیں اور دل سکڑنے اور پھیلنے کے قابل نہیں رہتا، جس کے سبب دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے، جسے دل کا دورہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیپوٹین دل کا دورہ پڑنے اور ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں میں فالج کے امکانات کو بھی کم کرتی ہے۔ ڈاکٹر کیپوٹین کو یا تو اکیلے یا دوسری دوائیوں کے ساتھ ملا کر بھی تجویز کرتے ہیں تاکہ بہتر نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ کیپوٹین خون کی نالیوں کے تناؤ کو کم کرتی ہے، جس سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور آپ دل کو پمپ کرنے کے لیے کم محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ اثرات آپ کی بلڈ پریشر کی سطح کو بھی کم کرتے ہیں۔ ٹیبلٹ کیپوٹین 3 وزن یا اسٹرینگتھ میں دستیاب ہے: 12.5 ملی گرام، 25 ملی گرام اور 50 ملی گرام۔ کیپوٹین جن طبی علامات میں تجویز کی جاتی ہے ان میں سے کچھ ہیں: ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے، ہارٹ فیل یعنی کہ ایک ایسی صورتحال جس میں دل صحیح سے پمپ نہیں کر رہا ہو، اس صورت میں دل کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے، دل کے دورے کے بعد دل کے مریضوں میں موت اور ہسپتال میں داخل ہونے کے خطرے کو کم کرنے کے لیے، شوگر کے مریضوں میں گردوں کی حفاظت کے لیے۔ یہ دوائی پیدائشی دل میں سوراخ والے مریض جن میں بچے بھی شامل ہیں انہیں بھی تجویز کی جاتی ہے تاکہ دل کو بند ہونے سے بچایا جا سکے اور دل کی کارکردگی بہتر کی جا سکے۔ کیپوٹین بچوں میں نیفروٹک سنڈروم کی وجہ سے ہونے والے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے اور گردوں سے خارج ہونے والے پروٹین البیومن کو روکنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر میں تجویز کردہ ابتدائی خوراک 25 سے 50 ملی گرام روزانہ ہے، جو آپ کو 2 تقسیم شدہ خوراکوں میں لینی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کی تجویز کردہ خوراک 25 ملی گرام روزانہ ہے تو آپ کو 12.5 ملی گرام والی گولی ایک صبح میں لینی ہے اور دوسری گولی رات میں لینی ہے، اور اس خوراک کو بتدریج بڑھایا جا سکتا ہے جب تک کہ آپ کا بلڈ پریشر نارمل حد میں نہ آ جائے۔ ہارٹ فیلیئر میں ابتدائی خوراک عام طور پر 6 سے 12.5 ملی گرام دن میں 2 یا 3 بار ہے، اور یہ خوراک علاج کے رد عمل کے مطابق آہستہ آہستہ بڑھائی جا سکتی ہے۔ ابتدائی خوراک کے بعد روزانہ کی خوراک 75 سے 150 ملی گرام روزانہ ہے، اور یہ بھی آپ کو 2 تقسیم شدہ خوراکوں میں لینی ہے۔ پیدائشی دل کے سوراخ والے مریضوں میں کیپوٹین کی خوراک ہے 0.5 ملی گرام فی کلو گرام فی خوراک۔ دن میں 3 خوراکیں: صبح میں 1، دوپہر میں 1، رات میں 1، ہر 8 گھنٹوں کے وقفے کے ساتھ۔ جبکہ نیفروٹک سنڈروم میں اس کا ڈوز ہے 0.3 ملی گرام فی کلو گرام فی خوراک۔ دن میں 3 خوراکیں، ہر 8 گھنٹے کے وقفے کے ساتھ، صبح میں 1، دوپہر میں 1 اور رات میں 1۔ کیپوٹین کے سب سے عام مضر اثرات میں چکر یا غنودگی، سر میں درد، تھکاوٹ یا طبیعت میں گراوٹ، متلی یا الٹی، پیٹ میں درد، خشک کھانسی اور بلڈ پریشر کا کم ہونا شامل ہیں۔ ان مضر اثرات میں سے اکثر عارضی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب مضر اثرات چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ گردے یا جگر کے عارضے میں مبتلا ہیں تو برائے مہربانی اس دوا کو لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس دوا کو روزانہ ایک ہی وقت میں لینا چاہیے۔ اگر آپ ٹھیک محسوس کرتے ہیں یا آپ کا بلڈ پریشر کنٹرولڈ ہے تب بھی اسے باقاعدگی سے جاری رکھنا ضروری ہے۔ اپنے طرز زندگی میں کچھ تبدیلیاں کرنے سے آپ کو بلڈ پریشر کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ ان میں باقاعدگی سے ورزش کرنا، وزن کو کم کرنا،
سگریٹ نوشی کو ترک کرنا اور اپنی خوراک میں نمک کی مقدار کو کم کرنا شامل ہے۔ اس دوا کو حمل کے دوران استعمال نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ حمل کے دوران استعمال کے نتیجے میں یہ نوزائیدہ بچے کی موت، انٹرا یوٹرائن گروتھ ریسٹرکشن یعنی کہ IUGR، یہ اس کنڈیشن کو کہا جاتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں اپنے متوقع وزن تک نہ پہنچ پائے۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر کی کمی، گردوں کی خرابی اور نوزائیدہ بچے میں پیٹنٹ ڈکٹس آرٹریوسس یعنی کہ PDA کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے اس دوا کو حمل کے دوران استعمال کرنے سے گریز کریں۔